السلام علیکم میرے پیارے دوستو، بھائیو، عزیزو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے، امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی خیر خیریت سے ہوں۔ اور شیخ رشید کی میں نے آپ کو سنا دیا تھا کہ جس طرح انہوں نے تحریک لبیک کو اور قوم کو ٹھینگا دکھایا ہے نا، ٹھینگا، وہ ان کا پرانا وہی تسلسل ہے کہ کوئی جو بات کرنی ہے اس کے اوپر عمل نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کی پرانا طریقہ ہے، کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ ہم تو کل ہی کہہ رہے تھے کہ یہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں اس سے کوئی بھی عمل نہیں ہوگا۔ ابھی پوری دنیا سے میں فون آ رہے ہیں کہ نہ جی سعد رضوی کو رہا کیا گیا ہے، نہ اس کے اوپر کالعدم والا وہ ختم کیا گیا ہے، نہ ان کے اوپر کیس ختم ہوئے ہیں۔ تو یہ کیسا معاہدہ ہے یک طرفہ کہ سعد رضوی نے کہا ہے کہ جی دھرنا ختم کر دو اور صلح ہو گئی، اور نہ وہ ایک بالکل عجیب قسم کی انہوں نے قرارداد پاس کی ہے کہ اس کے اوپر ہم بحث کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ہے۔ دوسری بات اس کے اوپر آپ کے یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے جو ان کو نوٹس مل گیا ہے کہ جی 7 دن کے اندر اندر جو ہے وہ آپ اس کا جواب دیں کہ آپ نے سپیکر کے عہدے کی توہین کیوں کی ہے، اور یہ بات ان کو دیں ورنہ آپ کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اچھا، جہاں تک ویسے میں بالکل انصاف کے ساتھ ہم کرتے ہیں، جہاں تک اس کو شاہد خاقان عباسی نے یہ کہا ہے نا کہ ہم آپ کو میں آپ کو ماروں گا، جوتا ماروں گا، اور یہ ہے وہ غلط ہے، بالکل میں کہہ رہا ہوں غلط ہے۔ یہ فکرہ نہیں بولنا چاہیے۔ شاہد خاقان عباسی کا جو سٹیٹس ہے نا، یا شاہد خاقان عباسی کا جو معیار ہے، سابق وزیر اعظم ہے، ماشاءاللہ ان کا قد کاٹ ہے، مسلم لیگ نون کے آل ان آل ہیں، ان کو یہ زیب نہیں دیتی، اور نہ یہ نواز شریف کی تعلیم ہے، نہ یہ ایسا مریم نواز صاحبہ کی تعلیم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جوتا مار دوں گا، یہ تو گلی محلے کا کوئی بندہ کہے، یہ آپ کی غلطی ہے۔ سپیکر کا جو رویہ ہے وہ جانبدارانہ ہے، وہ میں مانتا ہوں، اور جو شاہد خاقان عباسی نے یہ بات کی ہے، یہ انہوں نے ناموس رسالت کے حوالے سے غصے میں آ کے کی ہے کہ اسمبلی میں وہ بات ہی نہیں کرنے دے رہے تھے، اور وہ سارا ان کی بات وہ اس جذبات میں تھا، سارا وہ پیچھے والا سنیریو دیکھیں نا کہ جس طرح انہوں نے تحریک لبیک کے بندوں کو قتل کیا، شہید کیا، اور پھر قرارداد اور پھر سارا بیک گراؤنڈ تو آپ کو یہ لگے گا، لیکن پھر بھی ہم ان الفاظ کی مذمت کرتے ہیں جو شاہد خاقان عباسی نے جوتا مارنے والے کہے ہیں۔ باقی جو اس کا بیہیویئر ہے اسد کیسر کا، وہ تو یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ وہ سکتا ہے۔ تو جہاں تک شاہد خاقان عباسی کا یہ اس طرح کی بات کرنا، یہ ان کو زیب نہیں دیتا، بالکل زیب نہیں دیتا، اور ہم کبھی بھی غلط بات کی ہم دیکھیں، ہم سارا دن عمران خان کے پیچھے لگے رہتے ہیں، فواد چودھری کے، شیخ رشید کے، یہی ہے نا کہ ان کے منہ سے پھول نہیں جھڑتے، وہ ان کے ساری ہر قسم کی وہ برائیاں ان کے چل رہی ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو شاہد خاقان عباسی نے یہ الفاظ کہے ہیں نا غصے میں، جو ان کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ان کا سارا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے ختم ناموس رسالت کے حوالے سے، تو وہ بالکل ہے۔ لیکن اور اسد کیسر سب سے گندی اسمبلی چلانے والا ہے۔ اسد کیسر جو ہے وہ قومی اسمبلی چلانے والا جو سپیکر ہوتے ہیں نا، جو پچھلے سپیکروں سے مقابلہ کریں، تو سب سے گندا آپ کو اگر کوئی نظر آئے گا تو وہ یہی نظر آئے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن پھر بھی شاہد خاقان عباسی کو یہ زیب نہیں دیتا، جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ نہ نواز شریف کبھی ایسی زبان استعمال کرتا ہے، نہ مریم نواز صاحبہ کبھی ایسی زبان کی اجازت دے سکتی ہیں۔ تو یہ ان کو اگر وہ ایکسکیوز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، یہ ان کی مرضی ہے، لیکن ہم اس کی مذمت کر رہے ہیں کہ یہ انہوں نے الفاظ صحیح نہیں کہے، ٹھیک ہے جی؟ اب آ جائیں تیسرا جو ٹاپک ہے کہ شہباز شریف کی ضمانت کے حوالے سے لوگ فون کر رہے ہیں، اس کا یہ ہوا ہے آج ان کی ضمانت لگی ہوئی تھی فل بینچ کے پاس، علی باقر نجفی، عالیہ نیلم اور شہباز رضوی، یہ 3 جج صاحبان لاہور ہائی کورٹ کے، ان کے پاس لگی ہوئی تھی۔ تو اس میں جو ہے جو شہباز شریف کے وکیل ہیں اعظم وزیر تارڑ وغیرہ، ان کی ساری بحث ہو گئی ہے، اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ سر جی میری وکالت کی تاریخ میں آج تک ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ
کورٹ میں اناؤنس ہوا ہو اور بعد میں جو ہے نا وہ ضمانت واپس لے لی جائے۔ بہرحال یہ ہوا ہے، تو جج صاحبان نے کہا جی کہ آپ بحث کریں، تو انہوں نے پھر بحث کی ہے۔ آج شہباز شریف کی طرف سے بحث مکمل ہو گئی ہے، اور نیب کو انہوں نے کہا ہے کہ جی بحث کریں، تو حسب ضرورت انہوں نے نیب والوں نے پھر جی کہا جی سانو ٹائم دو۔ پہلے بھی یہ ایسے کرتے رہے، تو کل کا ان کو عدالت نے ٹائم دیا ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی شہباز شریف کی ضمانت کا انشاءاللہ تعالی فیصلہ ہوگا، اور فیصلہ وہی ہوگا جو پہلے ہائی کورٹ سے ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو مٹھائیاں لوگوں نے پہلے کھائی ہیں وہ رائے گاہ نہیں جائیں گی، اور انشاءاللہ تعالی ضمانت ہو جائے گی۔ تو یہ 3 واقعات تھے جو آپ کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیے ہیں۔ تو یہ تحریک لبیک والوں کے ساتھ بہت زیادتی حکومت نے کی ہے، بہت غلط کیا ہے، اور اتنے ہائی لیول پہ کیا ہے۔ اور میں نے ایک اور یہ سنا ہے کہ شیخ رشید صاحب نے فوری طور پہ کہا ہے کہ میرا کوئی مسلمان جو ہے گارڈ وہ میرا نہ رکھو، سیکیورٹی والا گارڈ مسلمان نہ رکھو۔ دیکھیں یہ حالات ہو رہے تھے۔ بیٹا جب بندہ کوئی جرم کرتا ہے نا تو اس کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی زمین بھی تنگ پڑ جاتی ہے، کتنی بڑی زمین ہے وہ تنگ پڑ جاتی ہے، وہ تنگ پڑ جاتی ہے۔ آپ نے جو حال کیا ہے نا، یہ سنا ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ میرے جو سیکیورٹی گارڈ ہیں وہ ہندو رکھو اور سکھ رکھو، ہندو رکھو اور سکھ رکھو۔ یہ افواہ ہے یا جو بھی ہے یہ چل رہا ہے، کوئی کنفرم ہم نے نہیں کیا، لیکن یہ اس نے شیخ رشید نے کہہ دیا ہے کہ میرا کوئی سیکیورٹی گارڈ مسلمان نہ ہو۔ دیکھا آپ، میں نے بتایا نا کہ جب بھی آپ غلط کام کریں گے، چاہے دنیاوی لحاظ سے کریں گے، دینی لحاظ سے کریں گے، آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے، یہ دنیا تنگ ہو جاتی ہے اس کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، اوکے دوستو، انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک خدا حافظ۔